بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے محبوب بندو، نکاح کے موقع پر سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا. پھر اس کے بعد کلام اللہ کی 3 آیات کا انتخاب فرمایا. پھر اس کے بعد چند ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا. اسی لیے نکاح کے موقع پر خطبے کا پڑھنا اور کلام اللہ کی وہ آیتیں جو میں نے ابھی 3 پڑھی ہیں ان کا پڑھنا اور چند فرمان رسول کا پیش کرنا سنت ہے. نکاح کے موقع پر 2 چیزیں لازم ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں. نمبر 1 ایجاب و قبول کا ہونا، اور نمبر 2 گواہوں کی گواہی دینا. ایجاب کہتے ہیں دلہن کے پاس ولی یا وکیل صاحب جاتے ہیں اور دولہا صاحب کا نام، دولہا صاحب کے والد محترم کا نام و پتہ اور مہر کا ذکر کر کے اجازت لیتے ہیں، اس کا نام ایجاب ہے. اور قبول جو قاضی صاحب ابھی چند لمحوں میں آپ کے سامنے کرائیں گے اس کا نام قبول ہے. اب ایجاب و قبول کے بعد ایک دوسرے کا دیکھنا حلال ہو جاتا ہے. دولہا اور دلہن کے بیچ میں جو شرعی پردہ تھا وہ پردہ ہٹ جاتا ہے. لیکن کیا کلی طور پر خوشیاں ایک دوسرے کو مل سکتی ہیں؟ اس کے لیے اسلام نے کلام اللہ کی روشنی میں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے کہ مہر ادا کرو خوشی خوشی. مہر کیا ہے؟ مہر دولہا کے لیے حلال ہونے کا دلہن کا ذریعہ مہر ہے. مہر دلہن کی ملکیت ہے. کلام اللہ کی روشنی میں ہے کہ جب تم کسی سے نکاح کرو، حدیث کی روشنی میں ہے، تو آپس میں مہر طے کر لو
اور خوشی خوشی ادا کرو۔ اب مہر کتنا ہونا چاہیے؟ یاد رکھنا پیارے مسلمان بھائیوں، اسلام میں مہر کی کوئی ایک حد مقرر نہیں ہے۔ مہر اتنا ہونا چاہیے کہ دولہا صاحب نقد بآسانی دے سکے، اس کا نام مہر ہے۔ ہاں، سماج میں اس کی ویلیو ہو۔ مہر کی ادائیگی کے بعد دولہا اور دلہن کلی طور پر خوشیاں حاصل کرنے کا حق حاصل کر لیتے ہیں، تو اسلام پھر فوراً کہتا ہے دولہا صاحب شکرانے میں ولیمہ کرو۔ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا بھی سنت ہے، ولیمے میں جانا بھی سنت ہے، لیکن وہ ولیمہ جس میں امراء یعنی امیروں کو پوچھا جائے اور غریبوں کو نہ پوچھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ ایسے ولیمے میں مت جاؤ۔ میرے بھائیوں، نکاح ہے کیا؟ نکاح نہ رسم ہے، نہ خواہشات نفسانی کا کوئی ذریعہ ہے میرے بھائیوں، یہ ایک انسانی خوشیوں کا ذریعہ تو نکاح ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح پوری زندگی کی عبادت ہے۔ نکاح پوری زندگی کی عبادت ہے۔ عبادت کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام کی اقتداء ضروری ہے نماز میں۔ مقتدی اگر امام کی اقتداء نہ کرے، مقتدی اگر امام کی اتباع نہ کرے، تو اس کی نماز میں فساد آ جائے، اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ کون امام؟ جس کو ہم نے آپ نے امام بنایا ہے، مسجد کی کمیٹی نے امام بنایا ہے۔ جس کو مسجد کی کمیٹی امام بنائے تو اس کی اقتداء ضروری ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے امام بنایا ہو، سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اقتداء فرض عین ہے۔ اگر کوئی اقتداء نہ کرے، اتباع نہ کرے، تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ 24 گھنٹے کی اتباع، 24 گھنٹے کے لیے اقتداء ضروری ہو گئی ہے نکاح ہونے کے بعد۔ اسی لیے فرمایا نکاح پوری زندگی کی عبادت ہے۔ پیارے غیور مسلمانوں، ایک بہت بڑی بات ہے، نکاح محبتوں کا ذریعہ ہے، اللہ کی مدد کا بھی ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اور ایک دوسرے کا حق ادا کیا، ایک دوسرے میں محبتیں پیدا ہو گئیں، ایک دوسرے میں انس پیدا ہو گیا، میرے بھائیوں، تو اللہ رب العزت ایسے جوڑے سے خوش ہوتا ہے، ایسے جوڑے سے خوش ہوتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، نکاح ہو جانے کے بعد اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ماں باپ کا حق باقی رہا کہ نہیں رہا؟ نکاح ہو گیا، جب یہ حدیث سن لی کہ شوہر بیوی میں محبت ہے تو اللہ خوش ہو رہا ہے، تو اب کیا نکاح کے بعد ماں باپ کا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ معاذ اللہ۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، جو شادی سے پہلے ماں باپ کی ویلو تھی، ماں باپ کی قیمت تھی، شادی کے بعد بھی وہی ماں باپ کی قیمت برقرار رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد ماں باپ کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ جو بہن بھائیوں کا مقام و مرتبہ شادی کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ آخر میں یہ ہے میرے بھائیوں، کلام اللہ کی جو 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں، اس کے اندر بہت بڑا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے زندگی کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یقیناً تم لوگوں کا نگراں اللہ ہے، تم لوگوں کا نگراں اللہ ہے۔ یعنی یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے، اے دولہا صاحب، جو دلہن تمہیں مل رہی ہے وہ اللہ کے نام پہ مل رہی ہے۔ اے دلہن صاحبہ، جو تمہیں دولہا مل رہا ہے وہ اللہ کے نام پہ مل رہا ہے، اس لیے اللہ کو نہ بھولنا، اور جب تک تم اللہ کو نہیں بھولو گے، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہو گے، اللہ تمہارے جوڑے کو تمہیں آگے بڑھاتا چلا جائے گا، آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔
ہمیں آپ کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ ہمیں آپ کو اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ اے لوگوں، فلاں کی بیٹی یعنی سرزمین پیتے پور کے چیئرمین مولانا محمد افضل صاحب کی بیٹی کا نکاح حاجی شمس الحسن صاحب کے بیٹے ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب سے ہو گیا ہے۔ مہر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ آزادی سے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ اس تشہیر کے لیے ہمیں آپ کو جوڑا جاتا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کے موقع پہ جب بھی آپ آئیے تو نمبر 1 پاک و صاف ہو کر آئیے، نمبر 2 جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے کہیے اے اللہ جو ایجاب و قبول ہوا ہے اسے بھی قبول کیجئے، دونوں میں محبتیں ڈال دیجئے اور دونوں خاندان میں محبتیں ڈال دیجئے، اور اے اللہ ایسی نسلوں کا سلسلہ جاری فرما دیجئے جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے نکاح کے موقع پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آج کے دن اس موقع پہ یہ بھی اللہ سے دعا کرے اے اللہ اس دھرتی پہ ہندو بھائی ہو یا مسلمان ہو، کوئی ہو، جن کی بھی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے بھی نیک جوڑے رشتے عطا فرمائے۔ یہ بھی ہمیں آپ کو دعا کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔